محترم حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس کو بھی بھیجا ہے یا جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ تو موت جب اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور اچھے سے اچھی دوائیں وہ تمام کی تمام فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے علاوہ درندوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے اوپر حکومت دی تھی، اور ایسی حکومت کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت کسی کو نہیں دی۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ پرندوں کے اوپر بھی تھی، تو ایک دن جب وہ تخت شاہی کے اوپر رونق افروز ہوئے اور بیٹھے تو تمام پرندے ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے، اور پھر آپ کے سامنے اپنی عقل اور اپنے ہنر اور اپنی خداداد صلاحیتوں کا اظہار کرنے لگے۔ یہ اظہار کرنا تکبر کے طور پر نہیں تھا، گھمنڈ کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ ہدایت کے پھیلانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام آ سکیں۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ جب ہدہد کی باری آتی ہے تو اس نے عرض کیا کہ اے بادشاہ، اے اللہ کے پیغمبر، میرے پاس صرف ایک صلاحیت ہے، میرے پاس صرف ایک ہنر ہے، اور وہ یہ کہ جب میں انتہائی بلندی کے اوپر اڑتا ہوں، جب فضا میں انتہائی بلندی کے اوپر اڑتا ہوں تو میری نگاہ دوربین جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری نظر کو بہت تیز کیا ہے، اور اس نگاہ سے جہاں کہیں پر بھی زمین کی تہہ کے اندر پانی بہہ رہا ہوتا ہے اس پانی کو میں دیکھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے رنگ اور اس کی گہرائی کا بھی اندازہ میں کر لیتا ہوں، اور یہ کہ پانی کہاں پر ابل رہا ہے، کسی پتھر سے ابل رہا ہے یا کسی زمین سے ابل رہا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سفر میں مجھ کو اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ کا کام آسان ہو سکے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کیا کرتے تھے، بادشاہوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ صرف اکیلے سفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں ان کے کارندے ہوتے ہیں، ان کے عمال ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر عطا فرمایا ہے، مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو آپ کے لشکر میں اور آپ کی جماعت میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، کہ مجھے امید ہے
کہ یہ عاجز بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی اور فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہا کرو اور بے آب و گیا ریگستانوں میں پانی ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو، تاکہ ہمارا لشکر، ہماری فوج، ہمارے عمال، ہمارے کام کرنے والے ان کو پانی کے سلسلے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں امید ہے کہ تمہاری رفاقت ہمارے لشکر کی پیاس کو بجھانے میں مدد کرے گی۔ کوا جو بہت ہی ہوشیار ایک پرندہ ہے اور اپنی چالاکی میں وہ مشہور ہے، جب ہدہد کی باتیں سنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس کی مقبولیت کو دیکھا تو وہ حسد اور جلن سے اس کا دل بھر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہدہد نے آپ کے سامنے جو ڈینگیں ماری ہیں، جو باتیں کہی ہیں، جو اپنا فلسفہ پیش کیا ہے اور جو اپنی صلاحیت بتلائی ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے، لغو ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ آپ جیسوں کے سامنے اس طریقے کی بے ادبی کرنا یہ نہایت ہی غلط ہے۔ اگر واقعی اس کی نظر تیز ہے، اگر واقعی زمین سے ہزاروں میل اوپر اڑنے کے بعد بھی اگر وہ پانی کی تہ کو زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے تو اس مٹھی بھر خاک کے نیچے چھپا ہوا جال کا پھندا اس کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ جب شکاری اپنے جال کو ڈالتا ہے اس کو قید کرنے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے، تو پھر یہ جال کا پھندا اس کو نظر کیوں نہیں آتا ہے اور وہ اس میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے کی بات کو سنا اور ہدہد کو پھر طلب فرمایا۔ ہدہد کو جب طلب فرمایا اور اس سے پوچھا کہ اے ہدہد، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تو نے واقعی ہمارے سامنے جھوٹ بولا ہے؟ ہدہد نے عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، یقیناً میں ایک مسکین پرندہ ہوں، میں ایک عاجز پرندہ ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ میرے خلاف، میرے دشمن کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ میرے دشمن دنیا کے اندر بہت ہیں، اگر جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ میرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیجئے گا۔ یہ کوا تو خدا کے حکم کا بھی منکر ہے اور عقل رکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر سمجھ نہیں، شاید یہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اے بادشاہ، اس میں اصلاً جھوٹ نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ یقیناً میں آسمان میں اڑتے ہوئے زمین کی تہ کے اندر پانی کہاں پر بہہ رہا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو میری عقل، میری ہنر، میری صلاحیت کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میری نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت بخشی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو میری عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا ہے۔ اس کی تمام دوائیاں، اس کے تمام ڈاکٹر اور اس کی تمام چیزیں وہ تمام کی تمام سب فیل ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو انسان کو مہلت نہیں ملتی ہے۔